اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز مجھے اتنا غمگین نہ کرے گی، ماں باپ کے نافرمانوں کی خصوصی توجہ۔ یاد رکھنا کلمہ اپنی جگہ ہے، نمازیں اپنی جگہ ہیں، عبادتیں اپنی جگہ ہیں، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ یہ جھری پڑے ہوئے چہرے جب تک گھر میں موجود ہیں، ان کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اے لاؤبالی جوانوں، میری قوم کے لاؤبالی جوانوں سن لو، اچھی طرح سن لو، غور سے سن لو۔ کسی کا خوبصورت مکھڑا دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، میک اپ والے چہروں کی دیوانگی کرنے والوں، ان جھری پڑے ہوئے چہروں کی قدر کر لو۔ جس دن یہ چہرے قبر کے پردے میں چھپ جائیں گے، اس وقت منتیں کرو گے تو بھی یہ چہرے کبھی خواب میں نظر نہیں آئیں گے۔ بڑے قیمتی ہے یہ چہرے، ان چہروں کی بڑی عظمت ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں محدثین کی ایک بات عرض کر دوں، ہر بیٹے کو مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا ماں باپ کو دیکھنے سے، ہر بیٹے کو نہیں ملتا، اسی بیٹے کو ملتا ہے جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جو ماں باپ کی فرما برداری، جو ماں باپ کو ماں باپ ہی کا درجہ نہ دے۔ یا ہمارے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی منکر اسلام رمضان شریف میں مرے گا تو کیا رمضان شریف میں مرنا اس کو فائدہ دے گا؟ بولو، نہیں دے۔ اس کے لیے جنوری میں مرنا، رمضان شریف میں مرنا دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان شریف کو رمضان شریف مانتا ہی نہیں، اس لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور بڑی بات کر دو، رمضان شریف تو رمضان شریف ہے، ارے رسول اللہ کو ہر کوئی دیکھ لے تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ حضور، ہر بندہ حضور کو دیکھنے والا جنتی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو محبوب خدا کی حیثیت سے نہ دیکھا وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، عبداللہ ابن ابی نے دیکھا، ارے اس نے تو ایسے دیکھا کہ حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو اپنا جبہ بھی دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا۔ صحابہ تڑپ گئے اس منافق کے ساتھ۔ یہ آقا فرماتے نہ جبہ کوئی فائدہ دے گا، نہ لعاب فائدہ دے گا، نہ جنازہ پڑھانا فائدہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو وہ رسول اللہ مانتا ہی نہیں۔ تو جو رسول اللہ کو رسول اللہ نہ مانے، حضور کو دیکھنا اس کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ تو جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ ہی نہ دیتا ہو تو اس کو ماں باپ کو دیکھنا کیا فائدہ دے گا؟ ماں باپ کا درجہ دو۔ ماں باپ کو تو غلاموں کی طرح رکھا ہے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں گھروں میں تو چھوٹے چھوٹے توتلے بچوں کو مشورہ دینے کا حق ہے، لیکن ماں باپ کو منہ کھولنے کا حق نہیں۔ ماں باپ کو چوروں کی طرح رکھا ہے، ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھا ہے، ماں باپ کو قیدیوں کی طرح رکھا ہے۔ صرف روٹی کپڑا مکان دینے سے ماں باپ کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ روٹی کپڑا مکان تو لوگ اپنے نوکروں کو بھی دیتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی دیتے ہیں۔ ماں باپ کی کیا قدر کی؟ ماں باپ کو اپنے آقا کی طرح رکھو۔ ارے جو 10,000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس ماں نے موت اور زندگی سے لڑ کر تمہیں جنم دیا ہے اس ماں کے سامنے بھی کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے؟ اپنے پیروں کے تو پیر چومے ہیں، کبھی ماں باپ کے بھی قدم چومے؟ علماء کے پیچھے بھاگا تقریر سن کر کے ہاتھ چومنے کے لیے، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کے ہاتھ نہ چومو، مشائخ کے ہاتھ، میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا۔ چومنا ہے چومو، میں منع نہیں کرتا، میں خود بھی چومتا ہوں۔ میں تو اپنے مشائخ کی دست بوسی بھی کرتا ہوں، قدم بوسی بھی کرتا ہوں، اور اس کو نجات کا بڑا سرمایہ سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ایک ظالم بادشاہ نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اللہ نے اسی کے صدقے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں اور ایمان لگتی کہتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھا کے جلسے میں پیر کے قدم چومنے والے، اگر تو ماں باپ کے ہاتھ پیر نہیں چومتا تو پیر کے ہاتھ پیر چومنا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بتاؤ، ماں باپ کو غلام بنا کے، ماں باپ کو غلام بنا، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی اہمیت جانو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اپنے ماں باپ گھر سے نکلو تو ماں باپ کے قدم چوم کے نکلو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔
اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ ایک بات میرے آقا نے فرمائی، پوری دنیا کے لوگ مل کے کسی کے لیے بد دعا کریں اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ کائنات کی بد دعا کو رد کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے اور تنہا ماں باپ بد دعا کرے تو اللہ اکبر، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی اور ماں باپ کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو، ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ماں باپ کا احترام کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بات چل رہی تھی، آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز قیامت کے دن مجھے اتنا غمگین نہ کرے گی، مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچائے گی جتنی تکلیف ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے غمگین کرے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے اذیت دے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اس کے بارے میں فقی ابو اللیث فرماتے ہیں، پوری امت کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک سجدے میں اللہ اکبر پوری امت کی بخشش ہوگی، پوری امت کو نجات ملے گی، پوری امت کو بخشش کا پروانہ ملے گا، مگر اللہ اکبر ماں باپ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوگا، ماں باپ کے نافرمانوں کی کیفیت یہ ہوگی۔ اچھا ٹھیک، ٹائم ہمارا پورا ہوا ہے، تو جو ہے وہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا ابھی وہ ٹائم باقی ہے، لیکن ابھی ہمارے انتظامیہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ پرمیشن ختم ہوا ہے اور ہم لوگ اچھے مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، اور اچھے شہری بھی ہیں اس لیے کہ ہم ہندوستان کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ تو ٹائم مکمل ہوا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہی پوری کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔